بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل ویورس، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک. کورس ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے لاجیکل ریزننگ. میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے NMDCAT میں 6 MCQs آتے ہیں، یا کہ MU ٹیسٹ میں جو بھی ہو. میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں 6 MCQs نارملی، اگر کل تعداد بڑھا دی گھٹا دی پھر اور بات ہے. اور اس لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ پریویس MCQs ان ETEA اور NMDCAT اور KMU فرام کاز اینڈ افیکٹ پورشن. کاز اور افیکٹ پر میں آپ کو ڈیٹیل لیکچرز دوں گا، لینتھی لیکچرز، مگر آج ایک شارٹ لیکچرز ہوگا جن میں ہم یہ MCQs ڈسکس کریں گے پریویس ایئر کے لیے. تو اسٹوڈنٹس 2023 میں آپ کو کاز اینڈ افیکٹ سے یہ MCQ آیا ہے، 2024 میں KMU ٹیسٹ میں آپ کو یہ MCQ آیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپشنز دونوں کے لیے سیم ہے. تو اور 2022 میں دیر واز نو MCQ بیکاز وہاں پہ ایک ہمارا پورشن ہے اسٹوڈنٹس کریٹیکل تھنکنگ، وہاں سے 3 آئے تھے. نارملی 1 آ جاتا ہے تو 3 آئے تھے. اب جس نے بھی بنایا ڈونٹ نو اس کا مائنڈ کیا تھا، تو دیٹس وائی نو MCQ فرام کاز اینڈ افیکٹ. اسٹوڈنٹس اب 2023 میں کاز اینڈ افیکٹ، یہ جی کاز ہے اور یہ اس کی افیکٹ ہے. میں اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جی ایک اسٹوڈنٹس بدتمیزی کر رہا ہے کلاس میں یا شور کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ از میکنگ نائز ان دا کلاس، تو میں نے اس کو ڈانٹا، تو اب اس کا شور کرنا کاز ہے اور میرا اس کو ڈانٹنا یہ پھر اس کا افیکٹ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں نے اس پر فورس اپلائی کی اور اس نے میرے پہ فورس اپلائی کی. کا ایکشن اینڈ ریئیکشن، تو ریئیکشن از دا افیکٹ اور یہ ہے کاز. آپ اس کو ماریں گے تو الٹا آپ بھی، وہ آپ کو بھی مارے گا تو آپ کو بھی درد فیل ہوگا. تو یہ افیکٹ ہے. آپ نہ مارے، آپ کاز اس کو نہ دے تو آپ کو وہ افیکٹ نہیں کرے گا آپ کو. ٹھیک اسٹوڈنٹس، تو 2 سینٹینسز گیون ہوں گے، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آیا ایک کاز ہے یا دوسرا کاز ہے یا دونوں نہیں ہے. تو ایک سینٹینس آپ کو گیون ہے اسٹوڈنٹس 2023 میں کہ اوور دا پاسٹ 4 years the district's literacy rate has been rising. ٹھیک ہے، ایک ضلع ہے جس کی شرح خواندگی لٹریسی ریٹ ہیز بین رائزنگ، وہ بڑھ رہی ہے. اینڈ سیکنڈ سینٹینس آپ کو گیون ہے کہ دا ڈسٹرکٹس ایڈمنسٹریشن ارینج اے دورو ٹریننگ پروگرام کمپریہنسو، بہت کمپلیٹ اچھی طرح ٹریننگ دی گئی. دورو بار بار ٹریننگ دینا کہ کوئی خامی اس میں نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. دورو ٹریننگ پروگرام فار دا والنٹیئرز ورکنگ آن دا لٹریسی کیمپین، خواندگی کے مہم پر کام کرنے والے رضاکاروں کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ٹریننگ پروگرام ارینج کیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کا اردو میں ترجمہ کریں کہ پچھلے 4 سالوں سے شرح خواندگی بڑھ رہی ہے، اس لیے دیئر فور، یہ اس کا پھر طریقہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ڈزنٹ میک اینی سینس. شرح خواندگی بڑھ رہی ہے اس لیے ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو ٹریننگ دی. نہیں، اٹ میکس نو سینس. شرح خواندگی بڑھ رہی ہے مینس پرفارمنس اچھا ہے اور ان کو ٹریننگ دی. پرفارمنس جب اچھا ہوگا تو وہ ان کو ٹریننگ دیں گے، یا پرفارمنس اچھا نہ ہو تو ٹریننگ دیں گے. ٹھیک، اچھا اب آپ ریورس، تو اٹ از ناٹ کاز، اٹ از ناٹ دی افیکٹ. اب آپ یہاں پہ آ جائیں. ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے لیے ایک کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام ارینج کیا، اس لیے دیئر فور، اب وہ پڑھیں، دیئر فور دا ڈسٹرکٹ لٹریسی ریٹ ہیز بین رائزنگ فار دا پاسٹ 4 years، 4 سالوں سے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پروگرام اب 4-5 سالوں سے، یہ نہ ہو کہ اب بعض اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر کیا پتہ اس میں تو ٹائم کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو ٹائم کا ذکر نہیں ہے سر، کہ ابھی کیا پتہ یہ ٹریننگ ابھی 1 مہینہ پہلے دی ٹریننگ، اور وہ تو پھر ٹھیک ہے اگر یہاں پہ رہتا کہ ٹریننگ ابھی دی اور وہ جی رائز کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ کافی پہلے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. یہاں پہ ان کو اصولاً ٹائم مینشن کرنا چاہیے تھا، نہیں مینشن کیا، اٹس اوکے. تو ان کو کمپریہنسو ٹریننگ دی گئی اس لیے شرح خواندگی بڑھ رہی ہے. تو یہ کاز ہے، ظاہر ہے وہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے تھے، پرفارمنس واز ناٹ گڈ، آؤٹ کم واز ناٹ سیٹسفیکٹری. ان کو ٹریننگ دی گئی جس طرح ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس اچھا نہیں پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو پرنسپل نے ایکسپیرینس لوگوں کو بلایا، ٹیچرز کو ٹرین کیا. تو آپ پھر دیکھا کہ لوگوں اسٹوڈنٹس کا پرفارمنس اچھا ہو رہا ہے. مینس ٹریننگ از دا کاز، ٹریننگ ٹو دا ٹیچرز از دا کاز، اور اس کا افیکٹ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے وہ پھر اچھا پرفارم کریں گے تو ان کا بھی پھر آؤٹ کم اچھا رہے گا اسٹوڈنٹس کا. دیئر فور تو یہ ٹھیک ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی اس لیے شرح خواندگی بڑھ رہی ہے. تو یہ کاز ہے، یہ افیکٹ ہے. 2 از دا کاز اینڈ 1 از دا افیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، اوور دا پاسٹ منتھ
اس سال میں آپ کو یہ ہے 2024 میں یہ آیا ہے کہ پچھلے منتھ سے سارا کا جو پرفارمنس ہے پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے ریزلٹس وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے سگنیفیکنٹلی ڈیکریز پروڈکٹیوٹی یعنی ریزلٹس ہیو سگنیفیکنٹلی ڈیکریزڈ. اچھی خاصی اس میں کمی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ سپوز کر اسکول ہے تو وہ مارکس لے رہی تھی لیٹ سے فار ایگزامپل 9 آؤٹ آف 10 90%. ابھی جی میں ٹیسٹ لیتا ہوں تو وہ مارکس لے رہی ہیں 4/10 3/10 اینڈ شی واز ون آف دا ٹاپ اسٹوڈنٹس آف دا کلاس. ایک دوسرا سینٹینس ہے کہ شی ہیز بین ایکسپیرینسنگ سارا ہیز بین ایکسپیرینسنگ فریکوینٹ انٹرپشنز مداخلہ ڈیو ٹو دا آن گوئنگ کنسٹرکشن ورک نیئر ہر آفس. اس کے آفس کے ساتھ ہی کوئی کنسٹرکشن ہو رہا ہے کنسٹرکشن تعمیراتی کام جاری ہے جس کی وجہ سے کافی شور ہے تو وہ بیچاری ڈسٹرب ہے مداخلت ہے. تو وہی آپشن الفاظ اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے کہ دس از الفاظ کچھ ڈفرینٹ تھے اس کے مگر اٹس اوکے آپ یہی لکھیں نو پرابلم کہ یہ کاز ہے یہ افیکٹ ہے یا یہ کاز ہے یہ افیکٹ ہے. یہ کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ بیچارے ڈسٹرب ہے انٹرپشن ہے ان کے کاموں میں. وہ جب پرفارمنس دینے کے لیے تو وہ خاموش ماحول ان کو چاہیے ریلیکس ماحول. فار ایگزامپل شی از اے اسٹوڈنٹ تو اگر شور ہو ڈسٹربنس ہو تو خاک اسٹڈی کرے گی خاک وہ پھر آؤٹ کم آپ کو دے گی. تو یہ کاز ہے اور یہ پھر اس کا کیا اسٹوڈنٹس افیکٹ ہے تو 2 از دا کاز اینڈ 1 از دا افیکٹ. بے شک الفاظ اس کی کچھ ڈفرینٹ تھے مگر الٹیمیٹ مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب فار ایگزامپل مائی سویٹ اسٹوڈنٹس اس میں اگر میں ٹائم کا ذکر کروں دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ارینج اے دورو ٹریننگ پروگرام لاسٹ منتھ ٹریننگ پروگرام previous week for the volunteers working on the literacy campaign. اب تو پریویس ویک ان کو ٹریننگ دی گئی اسٹوڈنٹس. our literacy rate has been rising for the past 4 years. اب this is the cause this is the effect. no ٹریننگ تو ابھی دی گئی ان کو. اب اس کی وجہ شاید کچھ اور ہو ہمیں نہیں پتا اور ان کو ٹریننگ کیوں دی گئی اب I don't know. شاید یہ ابھی نئے لوگ آئے ہوں اور یہ جو ایکسپیرینس لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ کام ہو رہا تھا شاید وہ ریٹائر ہو گئے ہوں اب نئے لوگ ہیں تو ان کو ٹریننگ دی گئی. اب both of them are effects of independent causes. شاید اس کی وجہ کیا ہو کہ جی ایکسپیرینس لوگوں نے کافی زیادہ محنت کی تھی. اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ نئے لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو یہ جی ایفیکٹ ہے اور نئے لوگ جائیں ہیں یہ کاز ہے ان کو پھر ٹریننگ تو دینا پڑتی ہے. تو خیال رہے ٹائم کا اگر ذکر کرے وہ اور ٹائم بہت ہی اگر نزدیک ہو اس 4 ایئرس کے بعد اگر ٹریننگ پروگرام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. اور یہ تو کافی ابھی 1 ویک دیا ہے ٹھیک. تو انڈیپینڈنٹ کازز ٹھیک ہوا اسٹوڈنٹس. چلے 2-3 MCQs اور کر لیتے ہیں. آل رائٹ اسٹوڈنٹس ان 2 MCQs کو ذرا دیکھیں. اس MCQ میں دیر واز اے رائز ان امبریلا سیلز لاسٹ ویک. امبریلا سیلز فروخت میں اضافہ دیکھا گیا نوٹ کیا گیا. اور یہ کیا ہے کہ دیر واز ڈیکریز ان آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز لاسٹ ویک. لاسٹ ویک میں آؤٹ ڈور باہر جو ایکٹیویٹیز ہے بازاروں میں رش کم ہے اسٹوڈنٹس کا جی اسکول جانا وہ بھی کم ہے حاضری بھی کم ہے دفتروں میں بھی تھوڑی بہت کمی دی کی گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں گے کامن سینس ہے اسٹوڈنٹس کامن سینس ہے کہ رائز این امبریلا سیلز مینس کہ بارشیں ہو رہی ہے. سپوز مونسون شدید بارشیں ہو رہی ہے تو شدید بارش اگر ہو اسٹوڈنٹس تو امبریلا سیل بھی رائز کرے گا اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو ڈیفینیٹلی کم ہوں گی. تو بوتھ آر افیکٹس آف کامن کاز. اور یہاں پہ وہ کامن کاز کیا ہے اسٹوڈنٹس ریننگ ہیوی ریننگ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب آپ اپنی طرف سے اگر سوچیں گے وہ تو پھر اور بات ہے کہ اس کی یہ اگر وجہ ہو اگر ہو نہیں اسٹوڈنٹس امبریلا سیل رائز کر رہا ہے مینس کہ ریننگ ہے اور یہاں پہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کم ہے. اب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہے اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. فرض کرے کرونا آؤٹ بریک ہے اور بھی ہے مگر اگر بارشیں ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی کم ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہے اس کی تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. بارشیں ہو رہی ہے فار ایگزامپل کوئی بیماری ہے گورنمنٹ نے سپوز کرفیو لگا دیا وٹ ایور کرفیو نافذ کر دی.
مگر جب یہاں پہ امبریلا سیلز رائز کر اٹ مینس کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش جب ہو تب بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہوں گی, تو کنفرم ہوا کہ یہاں پہ یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, کامن کاز. یہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس, میتھ ٹیچر لیفٹ دا اسکول, میتھ ٹیچر نے اسکول کو لیفٹ کیا. دا پرفارمنس آف میجارٹی اسٹوڈنٹس ان دا میتھ واز سیٹسفیکٹری. میتھ میں میتھمیٹکس سبجیکٹ میں پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے اسٹوڈنٹس کا, مگر اور میتھ ٹیچر نے تو لفٹ کیا اسکول کو, تو اب اس کا چلے جانا اسکول سے یہ ایک ایفیکٹ ہے, اس کی کوئی وجہ ہوگی. فار ایگزامپل پرنسپل نے اس کو بے عزت کیا, لیٹ سے بلا وجہ اس کو ڈانٹا, تو اس نے اس کو اپنی بے عزتی سمجھا اور اسکول کو لفٹ کیا, یا سیلری کم تھی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو وہ وجہ ہے, تو یہ بیچارہ چلا گیا, تو یہ ایفیکٹ ہے اور وہ کاز ہے بے عزتی اس کی. اور دا پرفارمنس آف میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس ان میتھ واز سیٹسفیکٹری. پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے. اب پرفارمنس جب سیٹسفیکٹری ہے تو اس کے تو ملٹیپل ریزنس پاسبل ہے. ایک یہ شاید ٹیچر وہ ہارڈ ورک کرتا, یا یہ اسٹوڈنٹس بذات خود ہارڈ ورک کرتے, ٹیچر کا اس میں اتنا رول. اور ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ٹیچر کا رول, فار ایگزامپل اگر 50% ہے تو 50% رول پھر اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. اکارڈنگ ٹو می 20% اسٹوڈنٹس 20% رول ٹیچر کا ہے, 80% اسٹوڈنٹس کا ہے. ٹیچر اگر آپ کو پڑھائے گا, آپ نہیں پڑھتے تو نہیں ہوگا کام. اسٹوڈنٹس تو یہ پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے. فار ایگزامپل ہارڈ ورک, اسٹوڈنٹس نے ہارڈ ورک کیا, ٹیچر کوئی اور بھی تھا تو تب بھی یہ لوگ پرفارمنس دے دیتے, شو کر دیتے. اور اس کی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس لیس سیلری یا انسلٹ, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے. اور اس ایفیکٹ کا اس کاز کے ساتھ کیا تعلق, ان کے ذہن میں کوئی نہیں بنتا. تو اسٹوڈنٹس بوتھ آر ایفیکٹس آف انڈیپینڈنٹ کازز. ٹھیک ہوا مائی سویٹ اسٹوڈنٹس, تو اس لیکچر میں یہاں تک کافی ہے. جسٹ میں نے آپ کو آئیڈیا دینا تھا اور پریویس ایئر کے MCQs آپ کو بتانے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ڈیٹیل کل انشاءاللہ تعالیٰ میں شاید سلاجزم کے MCQs آپ کو کراؤں جو آئے تھے پریویس میں. اس طرح میں پورے 6 سیکشن جو ہیں اور میتھمیٹکس سمیت 7 بنتے ہیں, ان کے MCQs پھر میں آپ کو دوں گا. اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل لیکچرز دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر ود یور فرینڈز, اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دے, اللہ حافظ.